بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو الفاظ کی طاقت میں خوش آمدید۔ پاکستان جو ایک بہت بڑی حقیقت ہے، دنیا کے نقشے پر یہ وجود میں آیا ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت سی جو باتیں ہیں وہ ایسے کی گئی ہیں جیسے یہ بالکل بڑا منفرد ہے، دنیا کے اتنے ملکوں میں اس کی بہت مقام ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت کچھ ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کریں گے کہ کہا جاتا ہے پاکستان فلاں چیز کا قلعہ ہے، یہ ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں۔ پاکستان کسی خاص مقصد کے لیے بنا تھا، یہ بھی ہم سنتے آئے ہیں، اور اس سننے میں یہ ذکر بھی رہا ہے کہ پاکستان کے بننے میں آسمانوں کا بھی حصہ ہے۔ کائنات اتنی وسیع ہے کہ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالسلام کا لاہور میں ایک لیکچر تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری گلیکسی جو کہ ملکی وے ہے میں 1 بلین سے زیادہ ستارے ہیں، اور زمین سے نزدیک ترین ستارہ اتنا دور ہے کہ آج کل کے خلائی جہازوں کو ان کی موجودگی اور ان کی موجودہ رفتار پر 80,000 سال لگیں گے وہاں پہنچنے کے لیے۔ جناب، یہ ہماری کہکشاں کی بات ہو رہی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ کائنات میں گلیکسیز 1 بلین سے زیادہ ہیں۔ اب تو کہا جاتا ہے کہ بلین کا پیمانہ درست نہیں، ستارے اس گلیکسی میں بلین کی گنتی سے زیادہ ہیں، اور کائنات میں گلیکسیز کی گنتی بھی پتہ نہیں کتنے بلین سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے بارے میں جو ہمارے پسندیدہ افسانے ہیں اس کا ایک ہی مطلب یہ نکلتا ہے کہ ساری کائنات کو ایک طرف رکھ کر آسمانوں نے پاکستان بننے پر خصوصی توجہ فرمائی۔ میں کسی مبالغے کا مرتکب نہیں، 75 سال ہم نے ایسی باتیں ہی کرتے رہے ہیں۔ پھر جب آج کل کے حالات نظروں کے سامنے آتے ہیں، لامحالہ خیال اٹھتا ہے کہ اتنی خصوصی توجہ اس منفرد قوم پر صرف کی گئی اور پھر بھی کچھ بات نہ بنی۔ ظاہر ہے آسمانوں پر تو انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی، ناقص شاید ہمارے افسانے ہی تھے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بڑے بڑے جید عالم سنجیدہ حضرات جنہیں ہم بڑا سمجھتے آئے ہیں، وہ ایسے افسانے بیان کرتے رہے ہیں، اور ان کی باتیں اتنی پر اثر ہوا کرتی تھیں کہ قوم ان پر یقین لے آتی رہی ہے۔ ہم جیسے تو ناقص عقل کے مالک ہیں، آج تک ہمیں کئی چیزیں سمجھ نہیں آئیں، بہت سارے محرکات ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ سچ پوچھیے تو یہاں تاریخ کے مطالعے پر پابندی عائد ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی تاریخ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنے ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کھل کر بات کرنی یہاں دشوار ہے، سو نہیں کرتے۔ افسانوں پر اتنا اعتراض نہیں، قومیں ایسے افسانے گھڑتی آئی ہیں، یہ اور بات ہے کہ اس مشق کو ہم نے کچھ زیادہ ہی طوالت دے دی، اور پھر یوں بھی ہوا کہ افسانوں پر ہی ہم گزارا کرتے رہے۔ نئے ملک کو تعمیر و ترقی کی ضرورت تھی، زبانیں مختلف تھیں، ثقافتیں مختلف تھیں، طور طریقے مختلف تھے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ان مختلف اجزاء کو ایک قومی سوچ میں ڈھالا جائے، لیکن شروع دن سے ہی ہمارے اکابرین نے یہ تسلیم کرنا گوارا نہیں کیا کہ یہاں مختلف زبانیں اور ثقافتیں ہیں۔ نعرہ تو یہ تھا کہ ہم مخصوص نظریات کا قلعہ ہیں۔ جب ساری دلیل کی بنیاد یہ ہو تو پھر زبان اور ثقافت کی بنیاد پر فرق اور اس فرق کا اظہار ممنوع سمجھا جانے لگتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی فرق کی بات کی تو آپ پر تہمت لگ گئی کہ آپ پاکستان کے نظریے کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ بنگالیوں نے اپنی زبان کی بات کی، انہیں برا سمجھا گیا۔ 1954 میں صوبہ بنگال میں انتخابات ہوئے جس میں بنگالی سیاسی پارٹیوں پر مشتمل جگتو فرنٹ الیکشن جیت گیا۔ کچھ عرصے بعد اس حکومت کو برخاست کر دیا گیا اور یہاں سے ایک سپر بیوروکریٹ عزیز احمد صاحب کو بنگال کا والی وارث بنا دیا گیا۔ غفار خان ایک جینوئن لیڈر تھے، قوم پرست تھے، انگریزوں کے مخالف تھے۔ انہوں نے علم بغاوت تب بلند کیا جب مسلمانوں میں بہت کم لوگ ایسا کرتے تھے،
یہ اور بات ہے کہ تقسیم ہند کے مخالف تھے، یہ ان کی اپنی رائے تھی، لیکن جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو غفار خان پر غداری کا لیبل چسپاں کر دیا گیا۔ بلوچستان میں عبدالصمد اچکزئی قوم پرست خیالات کے حامل تھے۔ ہماری مقتدرہ کے لوگ ہمیشہ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شروع دن سے ہی ہماری ریاست ایک عدم تحفظ کا شکار رہی۔ ہر طرف دشمن نظر آئے، غدار نظر آئے۔ ٹھیک کون تھے؟ وہی بیوروکریٹ غلام محمد اور اسکندر مرزا کی طرح، یا اداروں کے سربراہ جنرل ایوب کی طرح، جنہوں نے اقتدار کو اپنی گرفت میں لیا اور ایک عجیب سی تنگ نظری پاکستان کی اجتماعی سوچ پر مسلط کر دی۔ گفتگو میں کئی دفعہ ہم مولوی صاحبان اور اس قسم کے لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی حیت اور اس کی سمت مولویوں نے متعین نہیں کی۔ ہاں، وہ نعرہ بلند کرتے تھے، اسلامی ریاست کی بات کرتے تھے، لیکن پالیسیوں کا تعین مقتدرہ اور بڑے بیوروکریٹوں نے ہی ہمیشہ کیا۔ کسی کو دم چھلا کہنا تو غلط ہے۔ یہ بھی شاید دانشمندی نہ ہو کہ کہیں کہ فلاں فلاں طبقات مقتدرہ کی ڈگڈگی پر ناچتے رہے، لیکن بات واضح ہے، پالیسیاں مرتب کرنے والے اور تھے، پیچھے نعرے لگانے والے بیچارے عوام میں سے تھے۔ بیچارگی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ عوام کے حصے میں نعرے لگانا ہی آیا۔ عوام کو کبھی اس چیز کے پیچھے لگا دیا، کبھی کسی اور چیز کے پیچھے لگا دیا۔ ہم جیسوں میں یہ خیال تو تھا کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، بطور قوم غلط راہیں ہم نے چنی ہیں اور قومی توانائیاں بیکار کی چیزوں پر صرف ہو رہی ہیں، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ اس قسم کا بحران جو ملک کو درپیش ہے اتنی جلدی ہمارے سر ہوگا۔ یہ بحران صرف یہ نہیں بتا رہا کہ ہم معاشی دیوالیہ پن کے قریب پہنچ گئے ہیں، ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم ذہنی دیوالیہ پن کے بھی شکار ہیں۔ صرف معاشی پالیسیوں کی ناکامی ہم نہیں دیکھ رہے، جو افسانے ہم نے گھڑے ان کا فضول پن بھی ہم پر آشکار ہو رہا ہے۔ کہاں گئے وہ قلعے، کہاں وہ خاص مقاصد جن کی بنا پر یہ سب کچھ بنا؟ مہنگائی اور معاشی بحران نے ہمارے دماغ کسی حد تک تو درست کر دیے ہیں، گو ہمارا عارضہ دماغ اتنا گھمبیر ہے کہ جلد ٹھیک ہونے والا نہیں۔ ہم اب بھی معجزوں کے انتظار میں ہیں کہ کہیں سے کوئی چیز ٹپکے گی جس سے ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ قومیں ویسے نہیں بنتی، کوئی سوچ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر قوموں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ معمار ہوتے ہیں جو قوموں کو بناتے ہیں۔ یہاں کون تھے؟ قائد اعظم کی ذات کو تو ایک طرف رکھیے، ان کی بات تو ویسے نہ مانی گئی۔ جو اپنی 11 اگست 1947 کی تقریر میں انہوں نے کہا کہ بطور قوم ہم اس پر عمل پیرا ہوئے۔ جب انہوں نے کہا کہ اپنے مندروں میں جاؤ، مسجدوں میں جاؤ، ریاست کے نظام اور کاروبار کا تعلق ان چیزوں سے نہیں، کیا ہمارے اکابرین نے اس نصیحت و تلقین پر کان دھرے؟ نو۔ بانیان پاکستان کے علاوہ جو یہاں اقتدار میں آئے وہ سارے کے سارے انگریزوں کے پروردہ اور پسندیدہ لوگ تھے۔ بیوروکریٹوں اور بڑے عہدیدار ان کا سیاست سے کیا تعلق؟ انہوں نے کس جدوجہد میں حصہ ڈالا تھا؟ پنجاب میں تو ویسے جاگیرداروں کا راج تھا، ان میں سے کتنے تھے جو پہلے یونینسٹ پارٹی میں سے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلم لیگ کا ستارہ چمک رہا ہے وہ قائد اعظم کے پیچھے لگ گئے۔ آزاد ہندوستان نے ایک جھٹکے میں جاگیرداری یا فیوڈل نظام کو ختم کیا، یہاں پر وہ چلتا رہا۔ یہ ہماری بنیادیں تھیں، ایسی بنیادوں پر کون سی عمارت کھڑی ہو سکتی تھی؟ آج ہم حالات کو روتے ہیں، لیکن یہ حالات خلا میں پیدا نہیں ہوئے، ان کے اسباب تھے، اور یہ اسباب ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ افسانوں سے کام چلتا تو ہم آسمانوں پر ہوتے، لیکن کیا ہے کہ ہمیں آسمانوں نے ہی زمین پر دے مارا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ جو اسلام کی ریاست تھی، جو اسلامی ریاست تھی، اس میں سب کو اپنی اپنی عبادات کرنے کا، اپنے طور طریقے پر چلنے کا پورا اختیار تھا۔ تبھی تو وہ غیر مسلم ہو کے بھی مسلم کنٹری میں رہنا پسند کرتے تھے، لیکن آج تو یہاں کے مسلمان جو رہ رہے ہیں وہ بھی یہاں سے بھاگنے کو پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی یورپ ملک میں جا کے رہ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے پلیز اس ملک پہ اب تجربات کرنے بند کریں۔ اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارے مل کر، اور عدلیہ پر اس وقت بھاری ذمہ داری ہے۔ عدلیہ جو ہے اس ملک کی سمت کو درست کرنے میں دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے، اور یہ دوسروں پر غداری کے اور تہمتوں کے لیبل لگانا بند کریں۔ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا۔